بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ وہ اپنے نئے شہر کے منصوبے میں 90 لاکھ شہریوں کو بسانا چاہتے ہیں۔ اس کے منفرد ڈیزائن میں آمنے سامنے دو بہو عمارتیں کھڑی دکھائی دیتی ہے جو 500 میٹر اونچی ہے، یعنی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی بڑی۔ ان کی چوڑائی 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ یہ سعودی شہزادے کے $500 ارب کے نیوم پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس کے ذریعے بیلجیم جتنے صحرا کو جدید شہر میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ محمد بن سلمان نے اس میگا پروجیکٹ کا اعلان 2017 میں کیا تھا اور اس سلسلے میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ اس منصوبے سے ایک جدید تر شہری زندگی کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اس کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کی توقع کی جا رہی ہے تاکہ معیشت پر سے تیل کی برآمد کا انحصار کم کیا جا سکے، مگر 5 سال گزرنے کے باوجود نیو منصوبہ تاخیر کا شکار ہے، جس میں سب سے بڑی مشکل سعودی شہزادے کے خوابوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اندھیرے میں جگمگاتے ساحل، وسیع عریض صحراؤں والے ملک میں اربوں درخت، مقناطیسی قوت سے زمین کے اوپر دوڑتی مسافر ٹرینیں، ایک نقلی چاند، صحرا کے ساتھ ساتھ 100 میل طویل ماحول دوست شہر، یہ مستقبل میں بسائے جانے والے ایک مجوزہ شہر نیوم میں بننے والے کچھ منصوبے ہیں۔ سعودی عرب اپنے ملک کو سرسبز بنانے کے عزم کے تحت ایک ایسا شہر بسانا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب واقعی ہونا ممکن ہے؟ نیوم انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ مستقبل کا ایک ایسا نقشہ ہے جس کے تحت انسانیت ترقی اور جدیدیت کی منازل تو طے کرے گی، مگر اس ترقی کا کرۂ ارض کے ماحول پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ شہر بسانے کے اس منصوبے کی مالیت لگ بھگ $500 ارب ہے اور یہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت سعودی عرب اپنی معیشت کو تیل پر انحصار سے چھٹکارا دلا پائے گا۔ واضح رہے کہ تیل کی صنعت نے ہی سعودی عرب کو دولت سے مالا مال ملک بنایا ہوا ہے، مگر اب سعودی عرب چاہتا ہے کہ ملک کی معیشت کا تیل پر انحصار کم سے کم ہو۔ یہ شہر مجموعی طور پر 26,500 مربع کلومیٹر کے رقبے پر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ رقبہ کویت یا اسرائیل کے انفرادی رقبے سے بڑا ہے۔ اس شہر کے منصوبہ سازوں کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں سعودی قوانین لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک خود مختار علاقہ ہوگا جس کے نظام کو سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا۔ سابق بینکر علی شہابی نیوم کے ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بڑے خطے میں 170 کلومیٹر 105 میل طویل شہر کی تعمیر شامل ہوگا، جسے دی لائن کہا جائے گا، اور یہ صحرا میں خط مستقیم کے طور پر آباد ہوگا۔ اس شہر کا منصوبہ بعید امکان تو لگتا ہے، مگر شہابی کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر مرحلہ وار انداز میں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پاگل پن قسم کا منصوبہ ہے جس پر سینکڑوں اربوں ڈالر لاگت آئے گی، مگر یہ سب مرحلہ وار انداز میں ہوگا، بالکل اس انداز میں جہاں طلب اور رسد میں زیادہ فرق نہ ہوگا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بارسلونا کے ٹریفک سے پاک سپر بلاکس کی طرح ہوگا، جس میں ہر بلاک خود کفیل ہوگا اور اس میں دکانیں اور اسکول جیسی سہولیات ہوں گی، تاکہ لوگوں کو جو بھی چیز درکار ہو وہ 5 منٹ کے چل قدمی یا سائیکل کے فاصلے پر دستیاب ہو۔ منصوبہ سازوں کا دعویٰ ہے کہ جب یہ شہر مکمل ہو جائے گا تو اس میں تیز رفتار ٹرینوں کے ذریعے سفر ہوگا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے۔ نیوم کا تجارتی یا کمرشل مرکز بھی دلچسپ ہوگا، جو بذات خود ایک پانی پر تیرتا ہوا چھوٹا شہر ہوگا۔ منصوبے کے مطابق شہر کا تجارتی مرکز 7 کلومیٹر 4.3 میل کے رقبے پر محیط ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا
تیرتا ہوا تعمیراتی ڈھانچہ ہوگا۔ نیوم کے چیف ایگزیکٹو نظم النصر کا کہنا ہے کہ یہ بندرگاہ والا شہر اپنے پہلے کرایہ کا خیر مقدم کرے گا۔ اس منصوبے کی ویب سائٹ کبھی کبھی کسی سائنسی داستان کی طرح لگتی ہے۔ فی الحال نئے شہر کے حوالے سے ویژن تو یہی ہے، لیکن حقیقت قدرے کم ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی ایک حالیہ تصویر سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مجوزہ دی لائن میں ایک اسکوائر بنایا گیا ہے۔ گھروں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ اس میں 2 سوئمنگ پول اور ایک فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے۔ لیکن صحرا کے وسط میں ایک ایسا جدید ترین شہر بنانا کتنا ممکن ہے جو سرسبز بھی ہو؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں توانائی کے ماہر ڈاکٹر منال شہابی کا کہنا ہے کہ نیوم منصوبے کے قابل عمل یا پائیدار ہونے کا اندازہ لگاتے وقت بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کے باسی جو خوراک کھائیں گے کیا وہ مقامی سطح پر رہتے ہوئے تیار کی جائے گی جس میں وسائل کا زیادہ استعمال نہ ہو، یا شہر کا انحصار بیرون ملک سے کھانوں کے درآمد پر ہوگا؟ جبکہ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ نیوم خوراک کے معاملے پر دنیا کا سب سے زیادہ خود کفیل شہر ہوگا۔ اس میں عمودی کاشتکاری اور گرین ہاؤسز کا ایک تصور ہے جو کہ ایسے ملک کے لیے انقلابی حیثیت کا حامل ہوگا جو فی الحال اپنی خوراک کا تقریباً 80% بیرونی ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ اس کے متعلق اٹھائے جانے والے سوالات حق بجانب ہے کہ کیا ایسا کرنا مستقبل طور پر قابل عمل ہوگا۔ خیال رہے کہ نیوم شہر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خواب ہے، اور ناقدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے زمینی حقائق سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے ماحول کے بارے میں بڑے بڑے دعوے اور وعدے کر رہے ہیں اور سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ یہ شہر ولی عہد کے سرسبز سعودی عرب کے تصور کا موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات سے COP26 حصہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے سعودی گرین انیشیٹو کا بھی آغاز کیا تھا جس میں سن 2060 تک مکمل طور پر 0 کاربن اخراج کو حاصل کرنے کے ہدف کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات کے ماہر ڈاکٹر جوانا ڈپلیچ کا کہنا ہے کہ اس ابتدائی طور پر ایک بڑے قدم کے طور پر دیکھا گیا، لیکن یہ جانچ پڑتال کے بعد معیار پر پورا نہیں اترا۔ وہ بتاتی ہے کہ سعودی عرب میں حدت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کرنے کے لیے عالمی تیل کے پیداوار میں اب سے سن 2030 کے درمیان تقریباً 5% سالانہ کمی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے رواں سال ہونے والی COP26 موسمیاتی کانفرنس میں شہ سرخیہ میں جگہ بنانے کے لیے سبز وعدے کرنے کے چند ہفتوں بعد ہی تیل کی پیداوار بڑھانے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے مبینہ طور پر کہا کہ سعودی تیل نکالنا بند نہیں کریں گے۔ سعودی عرب ایسا کرنے والا آخری ملک ہوگا جب تک کہ ہائیڈرو کاربن کا ہر مالیکیول نہ نکل آئے۔ ڈاکٹر ڈیپلیج کہتی ہے، میرے خیال میں یہ واقعی کافی چونکا دینے والی بات ہے کہ سعودی عرب اب بھی یہ سوچتا ہے کہ وہ موجودہ تناظر میں تیل کا استحصال اور اسے نکالنا جاری رکھ سکتا ہے۔ نیوم کا دفاع کرنے والوں کا کہنا ہے کہ نئے سرے سے ہوا اور شمسی توانائی سے چلنے والا ایک سمارٹ پائیدار شہر بنانا ضروری ہے جس میں کاربن سے پاک صاف کرنے والے پلانٹس کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے گا۔ نیوم کے مشاورتی بورڈ کے علی شہابی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو کچھ تخلیقی سوچ کی ضرورت ہے کیونکہ مشرق وسطی میں پانی ختم ہو رہا ہے۔ سعودی عرب ایک خشک ملک ہے اور اس کا تقریباً نصف پانی ڈیسیلینیشن پلانٹس کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ صنعتی پلانٹس سمندری پانی سے نمک الگ کرتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے پیٹرول درکار ہوتا ہے۔ یہ ایک مہنگا عمل ہے اور اس سے پیدا ہونے والے ضمنی پروڈکٹ نمکین پانی اور زہریلی کیمیکلز کا گہرا سمندر میں واپس پھینک دیا جاتا ہے جس کے سمندری ماحولیاتی نظام کے لیے نقصان دہ نتائج ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، مزید ایسی واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے
چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔